السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ سامعین محترم، ہر ملک میں موجودہ زمانے میں سال میں ایک دفعہ پورے ایک سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے حکومتوں کی جانب سے۔ ابھی ہندوستان میں بھی 2 دن پہلے آنے والے سال کا، ابھی جو سال چل رہا ہے 24-25، اس کے لیے بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ سے ایک دن پہلے پارلیمنٹ میں اکنامک سروے پیش کیا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت کیسی چل رہی ہے، لوگ پریشان تو نہیں ہیں، بے روزگاری تو نہیں ہے۔ پورا ایک باضابطہ پورے ملک میں سروے کر کے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی معیشت اس وقت کیسی چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس معیشت کو سدھارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اس بجٹ کے ذریعے سے معیشت سدھرے گی، لوگوں کو ایمپلائمنٹ ملے گا، بھوک مری ختم ہوگی، لوگوں کے اندر خوشحالی آئے گی۔ یہ بجٹ کا مقصد ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اکنامک سروے کے بعد یہ پیش کرنا یہ اہم بات ہوتی ہے۔ حضرت گرامی، جب اکنامک سروے ہندوستان کا آیا سامنے، بہت سی مختلف قسم کی باتیں آئیں، تو میرے ذہن میں جو باتیں آئیں کہ قرآن مجید میں معیشت کا کیا تصور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معیشت کے لیے، انسانی معیشت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید بھی معیشت کے حل کرنے کے لیے بہترین طریقے، بہترین راستے بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید میں معیشت کے ذرائع کتنے ہیں۔ معیشت کے 3 ذرائع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور آج کی دنیا بھی اسی 3 ذرائع پر ڈیپینڈ کرتی ہے اپنی معیشت کے لیے۔ سب سے پہلا زراعت، ایگریکلچر کے ساتھ ایک اور ہارٹیکلچر۔ ابھی آم کا سیزن ختم ہوا، لوگ آم زیادہ خرید کے کھا رہے تھے، وہ ہارٹیکلچر میں آتا ہے۔ جتنے میوے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، فروٹس، وہ ہارٹیکلچر میں آتے ہیں، اور جتنے اغذیہ ہیں وہ ایگریکلچر میں آتے ہیں۔ تو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر
یہ معیشت کی بنیاد ہے اور معیشت کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے کسی بھی علاقے کی، کسی بھی ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرا معیشت کا ذریعہ ہے صنعت و حرفت، آج کل اسے انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں وہ کچھ لوگ وہ عمل کرتے تھے، وہ کام اب انڈسٹری کرتی ہے۔ جیسے کسی چیز کو بنانا ہے تو ایک آدمی لوہار بیٹھ کر وہ کام کرتا تھا، اور وہ چیز جو بنتی تھی سامنے آتی تھی۔ اور وہی کام ایک مشین کر رہی ہے، اس لیے آج کی دنیا اسے انڈسٹری کہتی ہے۔ تو صنعت و حرفت بھی معیشت کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ تیسرا ہے سروس سیکٹر، مدد کرنا، خدمت کرنا، یہ بھی بڑا اہم ہے ساری دنیا میں۔ گزشتہ 10-15 سال میں یہ سروس سیکٹر خاص طور سے ہندوستان میں کافی ڈیولپ ہوا ہے۔ حکومت کو سروس سیکٹر سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر سے زیادہ ہو رہی ہے۔ سروس کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا اور اپنی اجرت لینا، اسے کہتے ہیں سروس سیکٹر۔ قرآن کریم میں نے بھی ان 3 ذرائع معاش کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم زراعت کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا اور کیسا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان آیتوں میں پہلے حصے میں زراعت کا، ایگریکلچر کا تذکرہ ہے، بعد کے حصے میں ہارٹیکلچر کا تذکرہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ انزل من السماء ماءً، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کے نباتات کو زمین میں اگاتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اکنامی بہترین ہوتی ہے، لوگوں کے چہروں پہ خوشحالی آ جاتی ہے، ہر طرف۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کے نباتات کو، ہر طرح کے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، چاول یعنی دھان اگتے ہیں، گیہوں اگتے ہیں، جوار اگتی ہے، دالیں اگتے ہیں، ترکاریاں اگتی ہیں، یہ پورے بارش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی آپ ریتو بازار کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بارش کے زمانے میں ترکاریاں سستی ہوتی ہیں اور وہی گرما کے زمانے میں مہنگی ہو جاتی ہے۔ بارش کے زمانے میں ٹماٹے آپ کو 15-10 روپے کلو ملیں گے، لیکن گرما کے زمانے میں 80-100 روپے کلو ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش ہوتی ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے ییلڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایگریکلچر کی، لیکن گرما میں بارش نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنی کھیتی کنویں کے پانی سے، بور ویل سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگی چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش ہم نے برسائی، وہی بارش برسایا آسمان سے، جس کی وجہ سے زمین سے ہر طرح کے نباتات اگائے، اور پھر ہرے بھرے کھوپلے۔ جب بارش ہوئی اس کا تذکرہ ذرا تفصیل سے بتایا اللہ تعالیٰ نے
کہ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہرے بھرے کونپلے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب کونپلے بڑے ہوئے، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اس کے اوپر تہ پہ تہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے، جسے ہم بھٹے کہتے ہیں حیدرآباد کی زبان میں، تلنگانہ کی زبان میں، پودوں پہ دانے آ گئے۔ کبھی آپ کھیتی میں جا کے دیکھیں بارش کے بعد تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دانے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے دانے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے دانے اس پودے پہ اگاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہارٹیکلچر کا تذکرہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے چونکہ عرب میں یہ قرآن نازل ہوا اور عرب میں کھجور بڑا اہم تھا، کھجور کے درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ کھجور کے درخت کے اوپر ایک گاب ہوتا ہے، ایسا کشتی کی نما کا گاب ہوتا ہے، اس کے اندر سے تہ بتہ کھجور نکل کے آتے ہیں۔ من طلعہا، گاب میں سے ایسا کشتی نما گاب ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا۔ اس میں سے قنوان دانیہ، گچھے، کھجور کے گچھے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باغات ہوتے ہیں، انگور کے باغات، زیتون کے باغات، انار کے باغات، ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں۔ انار دیکھیں، انار کی کئی قسمیں ملیں گی، آم کی کئی قسمیں ملیں گی، ایک کا مزہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ مشتبہوں غیر متشابہ، ایک دوسرے سے مشتبہ بھی ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب یہ پھل جب پکتے ہیں، ان کے رنگ بدلتے ہیں، جب یہ پکتے ہیں تو ان پہ غور کرو، انظرو، غور کرو، خالی مزے لے کے کھا کے مت بیٹھ جاؤ بلکہ اس پہ غور کرو، اس لیے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ جب پھل پکتے ہیں اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، اس کے مزے تبدیل ہوتے ہیں، اس کا رنگ بدلتا ہے۔ آج جدید سائنس نے بتا دیا کہ رنگ کیوں بدلتا ہے، مزہ کیوں بدلتا ہے، مزہ کیسے بدلتا ہے، یہ تمام چیزیں بتا دیں۔ غور و فکر کرو، انظرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایگریرین اکانومی کا ذکر کیا۔ دیکھ ہم بارش برسا رہے ہیں تو ہر طرف نباتات اگائیں۔ دو طرح کے نباتات ہیں، جس میں تم ایک زراعت کرتے ہو، دوسرے تم ہارٹیکلچر کرتے ہو، اپنے باغات بناتے ہو، دونوں سے تمہاری معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی ان آیتوں کے بعد یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، اس آیت کے کچھ دور ایک اور آیت اور بہت ہی جامع قسم کی بات پیش کرتی ہے، اور اسی معیشت کے ذریعے کو بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے؟ دیکھیے وہی اللہ ہے جس نے جو باغات تمہارے لیے لائے، باغات میں دو طرح کے ہیں، ایک بیل جو سہارے سے چڑھتی ہیں، کدو کی بیل، ترئی کی بیل آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بیلیں ہیں جو جن کو سہارے چاہیے چڑھانے کے لیے۔ معروشات وہ غیر معروشات، کچھ پودے ایسے ہیں جس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود چل اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے معیشت کا انتظام کیا ہے۔ معروشات
ایسے سہارے کے ذریعے چڑھنے والے. آپ ریتو بازار میں جا کے دیکھیں، کم سے کم آدھی چیزیں بیلوں کے ذریعے سے آتی ہیں اور آدھی چیزیں غیر معروشات بغیر سہارے کے چڑھنے والے پودوں کے ذریعے سے آتی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ والزیتون والنخل والزرع، اور کھجور کے درخت اور تمہاری کھیتیاں، اور کھیتیوں میں سے جو چیز تم اگاتے ہو اور کھجور جو تم اگاتے ہو، مختلفاً اکلو، اس کے الگ الگ مزے ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں ملتی ہیں. زراعت میں آپ کو دھان ملیں گے، آپ کو گیہوں ملے گی، جواری، باجرہ، مختلف دالیں ملیں گی. مختلفاً اکلو، طرح طرح کی چیزیں تم کو ملیں گی. ویسے ہی کھجور کے ہزاروں ورائٹیز تم کو ملیں گی. پھر اس کے بعد والزیتون والرمان، باغوں کا تذکرہ کیا، زیتون اور انار. متشابہ ہم وغیر متشابہ، یہ ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ہماری قدرت کے ذریعے سے تمہاری معیشت کا انتظام کیا ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھل پکتے ہیں تو تم انہیں کھاؤ، جب یہ زراعت آتی ہے تو تم انہیں کھاؤ. اس کے بعد اللہ نے مطالبہ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم کھیت کاٹتے ہو، جب تم باغ میں سے پھل اتارتے ہو، اس روز اللہ کا حق ادا کرو. اللہ کا بغیر حق ادا کرے تم زندگی گزارو گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی. بغیر بارش کی زمین میں جو چیز یعنی بغیر کنویں کی صرف بارش پہ جو کھیتی ہوتی ہے اس پہ 10% دینا پڑتا ہے، اور جو کنویں سے آدمی اپنے پانی کے انتظام کر کے جو کھیتی کرتا ہے اس پہ 5% دینا ہوتا ہے. اگر 1 کنٹل آم نکلے اور آپ نے پانی کا خود انتظام کیا تو 5 کلو آم دینے پڑیں گے. اگر بغیر پانی کے انتظام سے اللہ ہی کی بارش سے وہ آم آ گئے تو 10 کلو آپ کو دینے پڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کھاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم یہ کھیتوں کو کاٹتے ہو اور تمہارے باغوں کے پھل توڑتے ہو، اس روز اللہ کا حق ادا کرو، اسراف مت کرو. بھائی شاندار کھیتی ہو گئی، بچی کی شاندار شادی کر دیں گے لاکھوں روپے کی. یہ آج کتنے یہ کسان ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں، یہی کرتے ہیں. اپنی کھیتیوں کے سے جو آمدنی آتی ہے پوری کی پوری شادیوں میں لگا دیتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو قرض لیتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، سولی چڑھ جاتے ہیں. وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو. جتنی چادر ہے اسی میں تم کھیلتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ زراعت کی معیشت کا تذکرہ کیا ہے، اور جس ملک کی زراعت مضبوط ہوتی ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے. ہندوستان کیوں سٹرانگ ہے؟ ہندوستان کے پاس اس وقت 3 سال کا کھانا موجود ہے. 3 سال کے گرینز، اگر 3 سال بھی بارش نہ ہو اور کوئی زراعت نہ ہو پھر بھی لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا ملتا ہے. سٹرانگ اکنامی ہے. دنیا کے ایسے ممالک ہیں جو دوسروں کے پاس سے، جیسے سعودی عرب، کھانے کی ہر چیز باہر سے منگا کے کھانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معیشت ہے. ایگریرین اکنامی، تمہاری ہارٹیکلچر سے تمہاری اکنامی ہوتی ہے، تمہاری زراعت سے تمہاری اکنامی، یہ ذریعہ معیشت ہے تمہارا. اب اس کے بعد صنعت حرفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ایک مقام پہ فرمایا، اشارے فرمائے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو اتارا، یہ بہت مضبوط ہے لوہا، اور انسانوں کے لیے اس میں بہت فائدے ہیں۔ کسی زمانے میں لوہے کو ایک دو آدمی اس کے کام کرتے تھے، آج بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں لوہے کی، اسی کو آٹومیٹ کر دیے، اسی کو انڈسٹریلائز کر دیے، بڑی انڈسٹری بن گئی۔ تو اللہ نے کہا آج ساری دنیا کے لیے جو بنیادی منرل ہے وہ یہی ہے، لوہا۔ جتنی کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے، جتنی چیزیں بن رہی ہیں، جتنی چیزیں کاریں بن رہی ہیں، ہر چیز میں لوہا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انڈسٹری، صنعت و حرفت یہ تمہاری معیشت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ کیمسٹری وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک میٹلرجی ایک ٹاپک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی ایلیمنٹ کو جو ہے اس کی کھنج سے، یعنی اس کے منرل سے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم ترین مرحلہ ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے امپیورٹیز نکالنا پڑتا ہے پیور بنانے کے لیے۔ جیسے یہ لوہا آ گیا، جب نکلا منرل شکل میں تھا تو ایسا پیور نہیں تھا، پورے امپیورٹیز کو نکالنے کے بعد یہ لوہا ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ایک مقام پر، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، جب تم اپنے گہنے بنانے کے لیے، اپنے استعمال کے برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو پگھلاتے ہو تو ان کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ ایک مثال اللہ نے دی تو اس میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھو صنعت حرفت کی طرف توجہ کرو، تم دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو کہ کس طرح جھاگ اوپر آتا ہے جس کی امپیورٹیز کی شکل میں سے تم نکال کے باہر کر دیتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب یہ ایک دو تین آدمی الگ الگ کام کرتے تھے، لیکن جب سائنس ڈیولپ ہوئی یہ آگے بڑی ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی۔ اس زمانے میں ایک دو تین آدمی کا ذریعہ معاش یہ تھا۔ یہودی اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں تلوار بنایا کرتے تھے اسی لوہے سے، زبردست انڈسٹری تھی ان کے پاس، تلوار بنا کے بیچا کرتے تھے۔ ایک مقام پہ آئل مل کا ہم جو ہم تیل کھاتے ہیں عام طور پہ آئل مل سے آتا ہوا، جس کو آئل مل بولتے ہیں انڈسٹری، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ تذکرہ فرمایا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے آپ کو یہ بھی اشارے ملیں گے کہ معیشت کے کیا کیا ذرائع ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، ارے یہ درخت جو سینا کے میدان میں جو ہے بنتا ہے، اٹھتا ہے، اگتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زیتون کے درخت کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ تنبت بالدہن، اس سے تم تیل بناتے ہو، روغن بناتے ہو، اور پھر یہ سالن بنا کے کھا کے بڑے مزے لیتے ہو اس کے۔ زیتون کو کھا کے بھی تم مزے لیتے ہو، اور تنبت بالدہن، اس کا روغن بناتے ہو، اس کے تیل تم بناتے ہو۔ کسی زمانے میں کچھ لوگ اس کا تیل الگ الگ ایک آج ایک انڈسٹری ہے، ساری دنیا میں آپ کو آلیو آئل ملے گا، ایک انڈسٹری اللہ نے توجہ دی، دیکھو یہ تمہاری معیشت کا ذریعہ ہے، اس سے تیل نکالو اور تمہاری معیشت مضبوط ہوگی۔
حضرت گرامی تیسری بات جو ہے سروس سیکٹر. سروس سیکٹر کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. آج ساری دنیا میں آپ دیکھیں امیزون سروس پرووائڈ کر رہا ہے. یہ جتنے کمپیوٹر کے ہیں یہ پورے سروس. کمپیوٹر بیسک انڈسٹری نہیں ہے، یہ سروس انڈسٹری ہے. بیسک انڈسٹری ختم ہو جائے تو کمپیوٹر ختم ہو جائے گا. یہ سروس انڈسٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا. آیت کے پہلے حصے میں بجٹ پیش کرنے والوں پہ چوٹ کی. اہم یقسمون رحمت ربک، ارے کہ یہ پارلیمنٹ میں ٹھہر کر اللہ کی رحمت کو بانٹ رہے ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی رحمت جو معیشت کی شکل میں ہے اس کو تو یہ بانٹ رہے ہیں. پورے ہندوستان کو چھوڑ کے پورے پیسے بہار اور آندھرا پردیش کو دے رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چوٹ کی، پھر اس کے بعد سروس سیکٹر کا تذکرہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ارے ہم نے لوگوں کے درمیان میں معیشت کو تقسیم کر دیا ہے. کوئی بہترین کاروبار کر رہا ہے، کوئی بنڈی چلا رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی حمالی کر رہا ہے، کوئی کروڑ پتی ہے تجارت کا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ہم نے ان لوگوں کو کے درمیان درجات بنا دیے، کوئی اونچے والا پیسے والا اور کوئی کمتر. کسی کے پاس خوشحالی ہے، کسی کے پاس بدحالی ہے، تاکہ ایک دوسرے سے وہ کام لیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ایک دوسرے سے یہ کام لیں. آج کتنے لوگ ہیں جو نوکری کرتے ہیں اس لیے کہ نوکری ایک خدمت ہے، ایک سروس ہے. ہم ابھی تو اتنی اردو کوئی سمجھتے نہیں. بچپن میں کوئی بھی ریٹائر ہوتا تو وظیفہ آتا، ریٹائرمنٹ کو کہتے کہ وظیفہ حسن خدمت، یعنی 25-30 سال کی جو حسن خدمت انجام دی ہے اس کا وظیفہ مل رہا ہے. جتنے جابس ہیں لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس کو کام لینے کی ضرورت ہے. آپ کو کام کر کے گھر چلانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں. بچے نالائق ہیں، گھر کا کام نہیں کر رہے ہیں. بلنکٹ ذرا کوتمیر پودینہ پہنچا دو، پہنچا دیا ظالم. بچے مزید نالائق ہو گئے، گھر کا کوئی کام نہیں، دوستوں میں مست. سویگی ذرا یہاں سے یہ پہنچا دو. سروس سیکٹر لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. تو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے کی جو معیشت ہے وہ تینوں معیشتوں کا تذکرہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا، اور اسی زمانے سے یہ معیشت چلی آ رہی ہے. ایک ایگریکلچرل اکنامی، زراعت اور باغات کے ذریعے سے جو اکنامی ہے. دوسرے صنعت و حرفت کے ذریعے سے جو اکنامی ہے. اور تیسری جو اکنامی ہے وہ سروس، نوکری اور جو سروس جو بھی سیکٹر ہے اس کے ذریعے سے یہ ہے. تو قرآن مجید نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ معیشت کی یہ 3 ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیے زراعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انفراسٹرکچر بنایا ہے، کسی بھی چیز کے لیے انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے. زراعت اتنی زبردست ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے انفراسٹرکچر بنائے. ایک اللہ نے نہروں کو بنا دیا، دوسرے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو جاری کیا. یہ 2 کے ذریعے سے زراعت مضبوط ہوتی ہے. جن علاقوں میں دریا نہیں بہتی ہے وہاں پہ زراعت نہیں ہوتی. جن علاقوں میں چشمے نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ زراعت نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ زراعت کے لیے میں نے، یہ میری قدرت ہے، یہ میں نے تمہارے لیے انفراسٹرکچر بنا دیا ہے.
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور نہریں بہا دی، دریا بہا دیے۔ یہاں پہاڑوں کا جو تذکرہ ہے بڑا خاص تذکرہ ہے، پہاڑوں کا دریاؤں کا بڑا خاص تعلق ہے۔ پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ جب بادل آتے ہیں پانی لے کر، پہاڑ بادلوں کو روکتے ہیں، جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ جس علاقے میں پہاڑ نہیں ہوتے وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ سمندر سے جب ہوائیں بادلوں کو لے کے آتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، پہاڑ کے پاس جا کے بادل رک جاتے ہیں، وہاں پہ بارش ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جتنی دریائیں ہیں تمام دریاؤں کی ابتدا پہاڑوں میں ہوتی ہے۔ ہندوستان کے پورے دریاؤں کو دیکھیے، ایک آدھ کو چھوڑ کر 95% دریاؤں ان کی شروعات پہاڑوں میں ہوئی ہے۔ گنگا جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے ہمالیہ سے شروع ہوئی ہے۔ پنجاب کی 5 ندیاں ہمالیہ سے شروع ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ رَوَاسِيَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، نہریں بنا دی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین سٹیبل ہو جائے، لڑک نہ جائے۔ یہ پہاڑ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ اللہ نے زمین کو سٹیبل بنانے کے لیے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس میں دریائیں ہیں، نہریں ہیں، راستے ہیں، تاکہ تم ان کا فائدہ اٹھا سکو۔ لعلکم تہتدون، تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو، تو ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکو۔ یہ نہروں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ زراعت کی جو معیشت ہے ہم کیسے مضبوط کر رہے ہیں۔ ایک مقام پہ چشموں کا تذکرہ کیا، تالابوں کا تذکرہ کیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے چشموں کو فراہم کیا ہے، تمہارے لیے تالابوں کو بنایا ہے، جس کے ذریعے سے تم زراعت کرتے ہو، تمہاری اکنامی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے دیا ہوا۔ تم دیکھو تو کسی بھی چیز کے لیے اکنامی مضبوط ہونے کے لیے انفراسٹرکچر بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زراعت کی اکنامی کے لیے انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط کر دیا، دریاؤں کو بہا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تالاب اور چشمے بھی بہا دیے۔ کرو، زراعت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور 2 چیزیں اکنامی کے لیے بہت اہم ہیں انفراسٹرکچر میں۔ ایک ہے راستے، جسے آج کہتے ہیں سڑکیں۔ بہترین انفراسٹرکچر، جس ملک کی سڑکیں بہترین ہوتی ہیں وہاں کی اکنامی مضبوط ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی اکنامی مضبوط اس لیے ہے کہ وہاں کی سڑکیں بہتر ہیں، امریکہ کی سڑکیں بہتر ہیں، ابھی 10-15 سال سے ہندوستان کی سڑکیں بھی بہتر ہوئی ہیں۔ باضابطہ پروگرام بنا کر انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ ہماری نعمت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو انفراسٹرکچر بنایا ہے وہ بڑا اہم انفراسٹرکچر ہے۔ یہ جو راستے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ راستے ہم بنائیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ہم نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیے تاکہ یہ ڈھلک نہ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین میں ہم نے کشادہ راستے بنائے، تنگ نہیں،
بزنس کے لیے، معیشت کے لیے راستے کشادہ چاہیے. فجاجن سبلن، کشادہ راستے. یہ کشادہ راستے اللہ نے بنائے ہیں تمہاری اکنامی کے لیے. تم بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو اور پارلیمنٹ میں آ کے اکنامی کی بات کرتے ہو. یہ جو راستے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا حیدرآباد سے بامی تک وہی راستہ تھا، آج وہی راستہ ہے، بس اس کو تھوڑا چوڑا بنا دیا گیا ہے. جتنے آج آپ کو ہائی ویز ملیں گے، آج سے 2000 سال پہلے بھی وہ راستے موجود تھے. اسے کہ اللہ نے بنائے، آج نیٹ کے حساب سے اس کو چوڑا کر دیا گیا، بڑا بنا دیا گیا. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا، پھیلا دیا، اور اس میں کشادہ راہیں بنائی تاکہ تم اس پہ چلو، اپنے سامان تجارت کو لے جاؤ. تو معیشت کے لیے انفراسٹرکچر میں راستے بڑے اہم ہیں. اور معیشت کے لیے ایک بہت ہی اہم ترین، کسی بھی ملک کی معیشت اور پوری انٹرنیشنل معیشت کے لیے بہت ہی اہم ترین چیز جہاز. ٹنوں کا مال لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے آتے ہیں. یہ جہاز کس نے دیے؟ اللہ نے کہا ہم نے دیے، ہم نے یہ جہاز دیے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک لتبتغوا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلی انہ کان بکم رحیما. ارے ربکم تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے کشتی بنائی، جہاز بنایا. یزجی لکم الفلک، وہ رب ہے جو کشتی بنائی، جو آج جہاز کی شکل اختیار کر کے ٹنوں کے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں اور ہر جگہ کی اکنامی خوشحالی میں بدل رہی ہے. یہ کون کیے؟ ربکم، تمہارا رب ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ لتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون. وہی اللہ ہے جس نے سمندروں کو تمہارے تابع کیا، جس کے سینے پہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں. کیا قدرت ہے مالک کی! ساری دنیا کی اکنامی ڈیپینڈنٹ ہے آج جہازوں پر. حوثیوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی، ساری دنیا کی اکنامی ختم ہو گئی. کتنے اہم ہیں، اس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے بنایا ہے، ہم نے دیا ہے. یہ سمندروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا ہے، جس پہ تمہارے جہاز چلتے ہیں. تو ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. پارلیمنٹ میں ٹھہر کے اگر بجٹ پیش کرے تو کوئی اکنامی میں سدھار نہیں ہوگا. تو اب آخری حصے میں 2-3 باتیں، 1-2 منٹ بڑھ جائے لیکن باتیں اہم ہیں، آپ سنیں کہ اکنامی کو بہتر بنانے کے کیا طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں. اس کی جیب کاٹ کے اس کو دینا، اس کی جیب کاٹ کے اس کو دینا، یہ بجٹ ہے. غریبوں کا کاٹ کے امبانی کو دینا، تمام ریاستوں کا کاٹ کے آندھرا پردیش کو دینا، یہ بجٹ ہے. خوشحالی کہاں ہے؟ خوشحالی بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے لیے معیشت کے ذرائع بنائے ہیں. اب سنو، خوشحالی چاہتے ہو تو کیا کرو. 4 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. اللہ نے فرمایا اگر کسی علاقے کے لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اپنی دعاؤں کی تو اس علاقے میں خوشحالی، وہاں کی اکنامی مضبوط ہو جاتی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، اے کافر قوم، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تم پہ لگاتار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے زمینوں میں نہروں کو بہا دے گا اور تمہارے زمینوں میں بہترین باغات کو بنا دے گا۔ اے قوم، توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ استغفار کرو۔ خوشحالی بڑھانے کا، اکنامی کو بدلنے کا بہتر طریقے پہ لے جانے کے لیے علاقے کے لوگ اگر مغفرت، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے ایسی بارش برساتے ہیں کہ تمہاری اکنامی مضبوط ہو جائے گی، تمہارے کاروبار بہتر ہو جائیں گے، تمہارے اموال میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ یہ چھوڑ کر ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں، ان کا کاٹ کے ان کا دو، ان کا کاٹ کے ان کا دو، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے ڈر کے اگر زندگی گزاری جا رہی ہے کسی علاقے میں تو علاقہ خوشحال ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے کاش کہ بستی والے ایمان لا کر اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے، تو ہم زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے۔ لیکن ظالموں نے جھٹلایا، ہم نے پکڑ لیا، چیخیں نکل گئی، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بے روزگاری، چیخیں نکل رہی ہیں، ہم نے پکڑ لیا۔ نہ ایمان لائے، نہ اللہ سے ڈرے، دنیا کی 5 ٹریلین اکنامی بنانے کے دعوے، اپنی نوجوانوں کو نوکری نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے کہ نہ ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر کسی علاقے کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ امریکہ ہو یا ہندوستان ہو، کوئی بھی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی گزارتے، ہم زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آپ ذرا گھر میں دیکھیے، گھر میں رزق تنگ کب ہوتا ہے؟ بچے رات بھر جاگ کے صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو فجر کے وقت سوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج پوری مسلم آبادی جن کی معیشت تنگ ہے، جا کے دیکھیے فجر میں مسجدوں میں کوئی آپ کو زیادہ لوگ دکھائی نہیں دیتے، 1-2 صف دکھائی دیتی ہے بس، باقی کے لوگ تان کے سو رہے ہیں۔ 30-32 سال کے ڈونگے بے روزگار، بوڑھے باپ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ بوڑھا وظیفے حسن خدمت لاتا، اس کو کھچڑی بنا کے کھلا رہا ہے۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، بڑی اہم بات ہے، خوشحالی، معیشت کی خوشحالی کے لیے 4 باتیں میں نے کہا تھا، 2 باتیں میں نے عرض کر دی۔ ایک اور بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اے کاش کہ یہ لوگ اللہ کی نازل کردہ کتابیں، تورات، انجیل اور جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، اگر اسے زمین پہ قائم کیے ہوتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ،
آسمان سے رزق اترتا، ومن تحت ارجلہم، زمین سے رزق ابلتا۔ یہ تصور نہیں ہے ہمارے پاس کہ قرآن کو نافذ کرنا ہے، قرآن کے مطابق معاشرے کو ترتیب دینا ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوں، ایوانوں میں قرآن چلے، یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم بھیک مانگو گے، اس لیے کہ تم یہ نیک کام نہیں کرو گے تو تمہاری اکنامی ڈاؤن ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اور اکنامی خوشحالی کو بہتر بنانے کے لیے اے کاش کہ یہ لوگ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو اقاموا التوراۃ، اقامہ قائم کرنا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، آسمان سے رزق نازل ہوتا، زمین سے ابلتا، زمین سے ابلتا پیٹرول نکل رہا، کھنج نکل رہے ہیں، معدنیات نکل رہے ہیں، اوپر سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں، دونوں بہترین، ایک تو ایگریکلچر اکنامی بہترین اور صنعت و حرفت کی اکنامی بہترین۔ اب آ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھلے گا بھائی؟ جمعہ میں اب آئے تو اللہ کا کیا فضل ہوگا، اللہ کا رزق کیسے ملے گا، زندگی بھر پریشان رہیں گے۔ آخری بات، شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ جو آدمی شکر گزاری کرے گا، جس علاقے کے لوگ شکر گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہاں کی اکنامی کو بہتر بنا دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکر گزار بنو گے، ہم تمہاری اکنامی سدھار دیں گے، ایک ایک گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو تمہارے پیٹوں میں ان ایمپلائڈ یوتھ پیدا ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں، جو کسی کام کے نہیں ہوں گے، تمہاری اکنامی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی۔ شکر گزاری، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس پہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو معیشت کے ذرائع ہیں، جو آج کی دنیا نے جن ذرائع کو کھوج لیا ہے، وہی ذرائع جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو انفراسٹرکچر ہے، جس کی طرف ظالموں کی توجہ نہیں جا رہی، ہر ظالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بنا لیے، سڑکیں ہم بنا لیے، کشتیاں ہم بنا لیے۔ ظالم تم نے بنائے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد خوشحالی کے لیے اللہ نے جو باتیں بتائیں، اگر ہم اپنے گھر میں بھی خوشحالی لاتے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہم کو توجہ کرنی چاہیے۔ جس گھڑی گھر میں گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا، ویرانی آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ پڑتے ہیں۔ ہمیشہ صبح شام توبہ کرتے رہنا، اللہ سے استغفار کرتے رہنا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، کاروبار کرتے وقت اللہ سے ڈرنا کہ یہ کاروبار کر رہا ہوں کر اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے مجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت